ہر انسان، کیا مرد کیا عورت، کیا کافر کیا مسلمان، شہری دیہاتی، پڑھا لکھا ان پڑھ، سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ سب یہی چاہتے ہیں، آپ لوگ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو کامیابی ہے کیا اور کامیابی رکھی کس چیز میں ہے؟ کامیابی اگر ملک و مال میں ہوتی کہ جی یہ بڑا مالدار ہے، یہ کامیاب ہے، تو قارون بڑا مالدار تھا، لوگ اسے کامیاب کہتے۔ اگر کامیابی کا نام حکومت ہے کہ جس کو حکومت مل جائے یہ کامیابی ہے، تو فرعون بڑا حکمران تھا، لوگ اسے کامیاب کہتے۔ اگر کامیابی کا معیار سرداری ہے تو ابو جہل ابو لہب مکے کے سردار تھے، لوگ ان کو کامیاب کہتے۔ اگر کامیابی کا معیار طاقت ہوتی، وزارت ہوتی، صدارت ہوتی، تو قارون بڑا وزیر تھا، وہ کامیاب ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں کامیابی نہیں رکھی ہے، کامیابی دین میں رکھی ہے اللہ نے۔ کامیابی کیا ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ نے فرمایا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے، باقی سب دھوکا ہے۔ مال، دولت، شہرت، عروج، اللہ فرمانے دھوکا۔ یا اللہ میں صدر، میری صدارت، اللہ فرمانے دھوکا۔ یا اللہ میں وزیر ہوں، میری بڑی وزارت ہے، اللہ فرمانے دھوکا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ارے یہ سب دھوکا ہے، یہ مال و متاع یہ دھوکا ہے، یہ حکومت، یہ صدر، یہ وزیر کی وزارت، یہ تاجر کی تجارت، یہ مالدار کا مال، یہ امیر کی امیری، یہ فقیر کا فقر، یہ سب دھوکا ہے، یہ ٹوٹ جانے والے نقشے ہیں، ختم ہو جانے والے نقشے ہیں۔ اور اللہ حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، باقی سب دھوکا ہے۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، باقی سب دھوکا ہے۔ قبر حق ہے، حشر حق ہے، باقی سب دھوکا ہے۔ موت حق ہے، جنازے حق ہیں، باقی سب دھوکا ہے۔ کیا کرو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، یاری لگاؤ تو اللہ سے، دوستی لگاؤ تو اللہ سے، باقی سب کو لیے موت ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے کائنات میں ہر ایک کے لیے موت ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اکیلی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو ہمیشہ قائم ہے، موت سے پاک ہے، جو ہمیشہ قائم ہے، زوال سے پاک ہے، جو ہمیشہ قائم ہے، وہ فنا سے پاک ہے، جو ہمیشہ قائم ہے، جو گمنامی سے پاک ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا اکیلا شہنشاہ، وزیر نہیں، اکیلا بادشاہ، مشیر نہیں، اکیلا مدبر، کوئی سنگی ساتھی نہیں، ساری کائنات کو چلانے میں لیس کمثلہ شیء، تیرے رب جیسا کوئی نہ نظیر ہے، اس کا نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی مثال ہے۔ وہ مشرق کا بھی اللہ، مغرب کا بھی اللہ، شمال کا بھی اللہ، جنوب کا بھی اللہ، سات آسمانوں کا اللہ، ساتوں زمینوں کا اللہ، عرش کا اللہ، فرش کا اللہ، لوح و قلم کرسی کا اللہ، ہواؤں میں اڑنے والوں پر اس کی حکومت،
پانیوں میں تیرنے والوں پر اس کی حکومت، زمین پر رینگنے والوں پر اس کی حکومت، رات کے اندھیرے میں نکلنے والوں پر اس کی حکومت، دن کے اجالے میں اڑنے نکلنے والوں پر اس کی حکومت، سمندروں کی موجوں پر میرا اللہ قادر اور حکومت، اور دریاؤں کی روانیوں پر میرے اللہ کی حکومت، ابلتے چشموں پر میرے اللہ کی حکومت، گرتی آبشاروں پر میرے اللہ کی حکومت، برستی بارشوں پر میرے اللہ کی حکومت، چمکتی بجلیوں پر میرے اللہ کی حکومت، گرجتے بادلوں پر میرے اللہ کی حکومت، سورج کی گرمی اور اس کی دھوپ اور اس کی کرنوں پر میرے اللہ کی حکومت، چاند کا میرا اکیلا اللہ مالک ہے اور خالق ہے، ستاروں سیاروں کا مالک میرا اکیلا اللہ ہے، انس اور جن کا مالک میرا اکیلا اللہ ہے، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کائنات کا پتا پتا سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے میرے بندو تم سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، انسانوں تم مجھے یاد کرو یا نہ کرو، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کو یاد کر رہا ہے، کائنات کا قطرہ قطرہ اس اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ اڑتے پرندے اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ تیرتی ہوئی مچھلیاں اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں، یہ اڑتے ہوئے پتنگے اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور پروانے اس اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ کل کائنات کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، لیس کمثلہ شیء، تیرے رب جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس رب سے دوستی لگانا، اس رب سے یاری لگانا، اس رب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ کیا ہے کہ نکلو اللہ کے ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے نکلو۔ اللہ کو کس رب کو ڈھونڈو؟ جس رب کو ڈھونڈنے حسین مدینے سے کربلا آیا تھا، اس رب کو ڈھونڈو جس رب کو صحابہ مہاجر مکے مدینے ڈھونڈنے آئے تھے، اس رب کی تلاش میں نکلو جو ساری کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، تیرا دل میرا ہے، اسے غیر کی محبت سے آباد نہ کرنا۔ وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرُ بِهِ أَحْدَ غَيْرِي، تیری زبان میری ہے، اس سے غیر کی تذکر نہ کرنا۔ وَبَدَنُكَ لِي فَلَا تَشْتَغِلْ بِهِ فِي خِدمَةِ غَيْرِي، تیرا سارا وجود تیرے اللہ کا ہے، اسے دنیا میں مصروف نہ کرنا کہ تمہیں وقت نہ ملے اللہ کا دینے کے لیے۔ جب اللہ پکارے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور تو کہے میری دکان، میرا کھیت، میری مصروفیات، میں تھکا ہوا، میرا کام، میری مصروفیت، نہیں نہیں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ۔ جنہوں نے اللہ کو پایا تھا، جنہوں نے اللہ سے دوستی لگائی تھی، جو جنت کے مالک بنے تھے، وہ تو روتے ہوئے تڑپتے ہوئے زندگی گزار گئے اور ہمیں ہوش نہیں ہیں۔ جن کے لیے جنت منتظر ہے، صرف جنت نہیں ہے، جنت کی سرداری ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، کسی نے ان کے شاگرد سے پوچھا، زرار بن زمرہ قنانی سے، علی کیسے تھے، علی کیسے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کوفے کی کالی راتیں، لمبی راتیں ہم جب دیکھتے تھے، تارے بھی چمک چمک کر تھک جاتے تھے، انسان سارے سوئے ہوئے ہوتے، جانور بھی تھک کے سو جاتے، ایک انسان اٹھتا جس کا نام ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کوفہ کی مسجد میں آتے اور مصلی پہ بیٹھتے اور یوں داڑھی کو پکڑتے، یوں اور یوں تڑپتے، یتململ کململ السلیم، وہ ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ اور کیا کہتے؟ یا صفرا و یا بیضا غری غیری، ارے سونا چاندی مجھے دھوکہ نہ دے، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ قد بتتک الثلاث، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، عمر کے کثیر،
تیری عمر تھوڑی ہے، وہ مجلسوں کی حقیر، تیری مجلسیں خوشیاں تھوڑی ہیں، وہ خطر کی یسیر، اور تیرے غم دکھ درد بہت زیادہ ہیں۔ ہیہات ہے غری غیری، مجھے دھوکہ نہ دے، کسی اور کو جا کے دھوکہ دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ علی کہہ رہے ہیں جس کو میرے نبی نے فرمایا علی تیرا گھر میرے گھر کے یوں ساتھ ہوگا۔ یہ وہ علی کہہ رہے ہیں جس کو میرے نبی نے فرمایا علی تیرے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ علی رو رہے ہیں۔ کون علی؟ جس کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ تو تڑپتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو روتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ، سفر بہت لمبا ہے، منزل بڑی دور ہے، اور میرے پاس سفر کرنے کے لیے سامان نہیں ہے۔ جنت مل چکی ہے پھر بھی تڑپ رہے ہیں، اور ہم کیوں مطمئن ہیں؟ اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی ٹوپی داڑھی پر مطمئن ہو گئے، اور جو جنت مل گئی وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو میرے نبی نے فرمایا عثمان لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَأَنْتَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، عثمان جنت میں ہر ایک نبی کا ایک ساتھی ہوگا، جنت میں میرا ساتھی حضرت عثمان ہوگا۔ نبی کا ساتھی جنت میں، نبی کا ساتھ ملنا، لوگ پڑوسی بنتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور نبی کا ساتھی بننا یہ کتنی بڑی خوشی ہے، اور یہ حضرت عثمان رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ قبر کو دیکھ کر روتے ہو، قبر کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہو؟ تو فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ آخرت کی منزل کی پہلی سیڑھی ہے، اگر کوئی یہاں سے بچ گیا تو آگے بھی بچ جائے گا، اور جو یہاں سے پھنسا وہ آگے بھی پھنس جائے گا۔ یہ حضرت عثمان رو رہے ہیں، یہ حضرت عثمان تڑپ رہے ہیں۔ ان کی حالت کیا ہے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں کس چیز نے مطمئن کر دیا ہے؟ ہم کیوں اپنے ایمان پر مطمئن ہیں؟ ہم کیوں اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر مطمئن ہیں؟ نہ ہمارا کلمہ ٹھیک، نہ ہماری عبادات ٹھیک، نہ ہمارا ایمان ٹھیک۔ آنکھ نے غلط دیکھا، ایمان لٹا، کان نے غلط سنا، ایمان پہ ڈاکہ ڈل گیا، زبان نے غلط بولے، ایمان لٹ چکا، ہاتھوں نے غلط کمایا، ایمان پہ ڈاکہ ڈل چکا، قدم غلط راہوں پہ اٹھے، ایمان لٹ گیا۔ ہم تو سارے لٹے ہوئے مسافر بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو رونا چاہیے، ہمیں تو تڑپنا چاہیے، ہمیں تو سجدوں سے سر نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ارے زندگی تو دھوکہ ہے، اسی دھوکے میں پڑ گئے، سب کچھ اسی کو دے دیا، یہ ٹوٹ جانے والے گھر کو دے دیا، یہ مٹ جانے والی چار دیواریوں کو دے دیا۔ ساری زندگی گھر بناتے گزر گئی، ساری زندگی پیٹ پالتے گزر گئی، نہ اللہ یاد رہا، نہ رسول یاد رہا، نہ جنت یاد، نہ جہنم یاد، نہ قبر یاد، نہ حشر یاد، نہ ہی موت یاد ہے۔ زندگی کے مسائل کو تو مسائل سمجھا، موت کوئی مسئلہ نہیں ہے، قبر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا، ہم لوگ سارے جب قبروں میں اتریں گے، وہاں پہ پتہ چلے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا۔ آج گھر کی کونے کا ایک بلب جل جائے، سارے کہتے مسئلہ ہے، اندھیرا ہو گیا، لائٹ لاؤ بھائی، بلب لاؤ بھائی، جلدی جاؤ۔ کیوں بھائی؟ تھوڑا اندھیرا ہے، بلب جل گیا ہے۔ کیا قبر کے اندھیرے تمہیں یاد نہیں ہیں؟ ابھی لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، گرمی ہے، تو کیا قبر کی گرمی تمہیں یاد نہیں ہے؟ قبر کی سختیاں اور تنہائیاں ہمیں یاد نہیں؟ ہم کیسے انسان ہیں کہ ہم نے قبر کو بھی بھلا دیا، ہم نے موت کو بھی بھلا دیا۔ کربلا میں جب حضرت حسین کی جماعت آگے بڑھی اور وہاں پہ پہنچے تو آگے سے شمر نے کہا آج تمہارے یہیں پہ موت کا وقت، موت کی جگہ ہے، آج تمہیں یہیں پہ قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت عباس آگے بڑھے اور فرمایا ظالموں، ارے بے وقوفوں، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو،
اللہ کی قسم موت تو ہمیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، موت تو ہمیں اتنی محبوب ہے جتنا تم شراب کو محبوب رکھتے ہو، ہمیں اس سے بھی زیادہ موت کی تلاش ہے۔ ہم تو موت کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم کوئی جینے نہیں آئے، ہم کربلا میں مرنے آئے ہیں، ہم خود موت کے مسافر ہیں، ہم خود موت کو طلب کر کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے مرنے کی تیاری کی ہوتی ہے، جنہوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے، جنہوں نے قبر و حشر کی تیاری کی ہوتی ہے، ان کے لیے موت مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کمائی اور دنیا بنائی اور آخرت کو بھلا دیا۔ مسئلہ ان کے لیے ہے جنہوں نے موت سے اپنے آپ کو غافل رکھا، قبر سے اپنے آپ کو غافل رکھا، حشر سے اپنے آپ کو غافل رکھا، ان کے لیے موت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ ہم اور آپ ہیں، ہم دنیا میں ایسے لگے ہیں کہ جیسے جنازے کسی اور کے اٹھیں گے، قبریں کسی اور کی بنے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں ہوش کرنا چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، اللہ کے احکام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے۔ آج ہم نے ان کو چھوڑا ہے اور ہماری زندگی ایسی بن چکی ہے کہ جیسے جانور بھی ہم سے شرماتے ہیں۔ ایک جانور بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، ایک سوکھی روٹی کھا کر بھی اس مالک سے وفا کرتا ہے۔ انسان کو کیا ہوا کہ اللہ کی کروڑوں نعمتیں لے کر اور کروڑوں نعمتیں کھا کر پی کر اس سے دغا اور اسی سے بغاوت، اس اللہ کو بھلا دیا جو زمین و آسمان کا بادشاہ، اس اللہ کو بھلا دیا جو عرش اور فرش کا بادشاہ، اس اللہ کو بھلا دیا جس نے آنکھیں دی چمک دیکھنے کو، کان دیے سننے کو، زبان دی بولنے کو، ہاتھ دیے کمانے کو، پاؤں دیے چلنے کو۔ نہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر آنکھ کو سلب کر دے، ہم اندھے ہو جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کا؟ اگر کان کو بند کر دے اور ہم بہرے ہو جائیں تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر اللہ ہماری زبان پہ تالا لگا دے اور کوئی لفظ نہ نکلے تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، اگر اللہ گھر نہ دیتا تو بے گھر ہوتے، بیوی بچے نہ دیتا پھر بھی ہم بے گھر ہوتے، اور ماں باپ نہ دیتا تو ہم یتیم ہوتے۔ یہ سب کچھ دے کر ہم سے اللہ نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ چند مطالبے ہیں، ہاتھوں پر گننے کے لیے چند مطالبے ہیں، چند احکام ہیں۔ تم نے آنکھوں کو جھکانا ہے، گانے نہیں سننے، زبان کو گلا غیبت سے بچانا ہے، ان ہاتھوں کو ظلم سے بچانا ہے، ان پاؤں کو غلط راہوں پہ چلنے سے بچانا ہے، اس دل کو دنیا کی محبت اور حرص و ہوس اور لالچ سے بچانا ہے، نفرت اور بغض اور کینے سے بچانا ہے۔ اسی سے یہی تو احکام ہیں۔ اور جب میں بلاؤں تو تمہیں سب کچھ کاموں کو چھوڑ کر میرے پاس آ کے حاضری دینی ہے۔ ہمارے لیے یہ احکام ہی بڑے ہو گئے۔ اور جو سرکار ہمیں 30,000 40,000 سیلری دے، جو 40,000 تنخواہ دے، ان کی ساری زندگی غلام بنتے پھرتے ہیں۔ جی آپ نے صبح کو اس وقت آنا ہے، میں آ جاؤں گا، شام کو اس وقت جانا ہے، جی اوکے جی، آپ نے یہ کپڑے پہننے ہیں، جی پہنیں گے، آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے فلاں رنگ کی، جی پہنیں گے، حاضر جی، آپ نے آج سے یہاں سے وہاں جانا ہے، جہاں تشکیل کر دیں، جہاں ٹرانسفر کر دیں، جہاں ڈیوٹی لگا دیں، آپ نے بالوں کی کٹنگ ایسی کرنی ہے، جی کریں گے۔ 40,000 پر تو ہم نے شکل بھی بگاڑ دی، اپنی لباس بھی اتار دیا، اور جیسے کہتے ہیں گرمی سردی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس رب کی کیا نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا اس رب کا حکم نہیں ہے؟ کیا اس رب کا حق نہیں ہے کہ جب وہ بلائے اور پھر بھی مسجدیں خالی ہوں، اور وہ نبی جو میرے اور آپ کے لیے تڑپا